شاہ صاحب تو نہیں دکھا پائے، آپ دکھائیں، بسم اللہ کریں۔ آپ کو میں قرآن میں یا علی مدد لکھا ہوا نہ دکھا سکا نا تو پھر مجھے کہیے گا، پہلے مجھے آپ نص بسم اللہ کریں، آیت پڑھنا شروع کریں مفتی صاحب۔ میرے مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیو یہ ویڈیو کچھ دن پہلے کی ہے جب ایک لائیو سیشن کے اندر مفتی فضل ہمدرد صاحب حفظ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میں یا علی مدد کے الفاظ قرآن حکیم سے دکھاؤں گا۔ میرے بھائیو یہ فرقہ باز مولوی اور مفتی ایسے ہی بلند و باغ دعوے کر جاتے ہیں، اور پھر جب ان سے اس دعوے کے حوالے سے کوئی سوال کرتا ہے تب یہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگتے ہیں۔ اور یہاں بھی مفتی فضل ہمدرد صاحب سے جب کسی نے یہ سوال کیا کہ ذرا بتائیے کہ وہ آیت مبارکہ قرآن حکیم میں کہاں پر موجود ہے جس میں یا علی مدد کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں، تو اس آئیں بائیں شائیں جیسا جواب انہوں نے کیسے دیا، آپ ان کی ویڈیو دیکھیے، اس کے بعد اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ جی خرم صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ شاہ صاحب آپ سنائیں سارے۔ موسٹ ویلکم خرم بھائی، الحمدللہ۔ آپ کا سوال، آپ کا سوال جناب۔ جی میرا سوال جو ہے، سوال تو تھا لیکن اب میں سوال نہیں کروں گا، مفتی صاحب سے ہی بات کروں گا، میں صرف 5 منٹ، زیادہ نہیں۔ سر آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں بس اپنا اس موضوع کے متعلق۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا اللہ کا بندہ علی عمران، جی اس بندے کو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ میں قرآن میں دکھا دوں گا یا علی مدد لکھا ہوا، تو مفتی صاحب ذرا مجھے دکھائیں نا کہ وہ یا علی مدد قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے؟ دکھایا تو ہے، آپ نے ویڈیو سنی نہیں پھر؟ قرآن مجید میں یا علی مدد کا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ عمر بن خطاب صاحب، جی ماشاءاللہ، سنیے آپ۔ میں اہل سنت منہج فالو کرتا ہوں، ماشاءاللہ، بریلوی دیوبندی؟ صرف مسلم منہج اہل سنت ہے۔ جی سر، اہل سنت کا بھی تو عقیدہ ہے نا کہ نماز میں اہل سنت کا عقیدہ جو بھی ہے، اچھا مفتی صحیح صاحب آپ نے دکھانا ہے یا علی مدد لکھا ہوا ہے قرآن مجید میں۔ یار عمر صاحب زکات تو دیتے ہیں توسل سے باہر جانا ہی نہیں ہے، توسل سے باہر نہیں جانا۔ ابھی 2 بندے پہلے ایک بندہ ہے تو اس نے بہت باتیں کی ہیں، تو آپ نے کہا کہ موضوع کے اندر خاموش رہیں گے، جب آپ کی باری ہوگی آپ بات کریں گے، اگر آپ نے بیچ میں انٹرپٹ کیا تو میں آپ کو روک کر دوں گا۔ جی سوال کا جواب یہ بھی تو ہوتا ہے نا عمر صاحب، اگر ہم آپس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں میرے بھائی تو یہ طریقہ ہے نا۔ دیکھیں آپ مجھ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں تو میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں آپ سے اس مسئلے کے بارے میں کچھ سوال کر سکوں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ کے سوال کے اندر ہی جو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں اسی میں جواب ہو۔ آپ سوال لینے کے لیے بیٹھے ہیں، میں سوال لینے کے لیے نہیں، میں سوال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بالکل جناب، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ مجھ سے اس مسئلے کے اندر سوال کر رہے ہیں تو میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں آپ سے سوال کر سکوں۔ یہ تو کہیں پر نہیں لکھا ہوا کہ آپ مجھ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئیں گے میں آپ کو ایکسپلین نہیں کروں گا۔ میری مرضی ہے کہ میں اپنے سوال کو، اپنے جواب کو کیسے ایکسپلین کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ آپ جی آپ ایکسپلین کریں، مجھ سے سوال نہ کریں۔ پھر ٹھیک ہے، پھر اس طرح گفتگو نہیں ہوتی ہے بھائی، اس طرح کوئی گفتگو نہیں یا تو آپ مانیں کہ یا علی مدد قرآن مجید میں نہیں لکھا ہوا، یا تو پھر یہ کہیں کہ لکھا ہوا ہے تو میں دکھا دیتا ہوں، بس سمپل سی بات ہے۔ میرے بھائی قرآن مجید کے اندر آپ مجھے بتائیں، میری بات سنیں، قرآن مجید میں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میں یا علی مدد کی بات کر رہا ہوں، نماز کی بات نہیں کر رہا۔ نماز پہلے سے بات ہے۔ ایک منٹ مفتی صاحب، اگر آپ کے سمپل سے سوال کا جواب دیتے ہوئے بھی محترم بھائی تکلیف محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ اتنی تکلیف نہیں کا مسئلہ ہے، مشکل ہے نا پھر یہ۔ آپ اگر یا علی مدد آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کا میں احترام کرتا ہوں، شاہ صاحب کا احترام کرتا ہوں، آپ کے پاس دلائل ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ کے پاس حدیث میں دلائل ہیں۔ اہل سنت کی بات ہو رہی ہے، مفتی صاحب نے ابھی یہ بولا ہے کہ یا علی مدد کے الفاظ ہیں، تو میں تو اللہ کے بندے کو یہ بولا ہے کہ یا علی مدد کے الفاظ قرآن سے دکھاؤں گا، تو وہ انہوں نے فقط طور پہ آپ جب آئے نا بالکل ٹھیک ہے، آپ کا سوال بہت اچھا ویلڈ سوال ہے، بہترین سوال ہے، لیکن اگر مفتی صاحب آپ سے صرف اتنا پوچھ رہے ہیں نا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کہیں جی میں پڑھتا ہوں، اس سے مشکل کیا ہے؟ اگر کوئی سخت سوال مفتی صاحب آپ سے کرتے ہیں تو آپ کے میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے، میں جواب نہیں چاہتا۔ یہی سوال اللہ کا بندہ سے ہوا تھا، ابھی سوال نماز پہ نہیں ہے، ابھی یا علی مدد پر بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں آپ مفتی صاحب آپ کو سوال کا جواب دیں گے، لیکن آپ مفتی صاحب کے سوال کا جواب دیں گے، سمپل سوال جو وہ کریں گے آپ سے۔ جی مفتی صاحب سوال کریں، آپ جواب دیں۔ میں آپ سے پہلے یہ پوچھ لوں، وضو کا چلو مجھے بتا دو، وضو تو کرتے ہوں گے نا نماز کے لیے ماشاءاللہ؟ میں یا علی مدد کی بات کر رہا ہوں، میں ایک سوال کا جواب نہیں دینا، میں آپ کو ریموو کر دوں گا۔ ایک منٹ بندہ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے نا۔ یا علی مدد نہیں لکھا ہوا ہے۔ آپ کو میں قرآن میں یا علی مدد لکھا ہوا نہ دکھا سکا نا تو پھر مجھے کہیے گا۔ میرے بھائیو یہ فرقہ باز مولوی اور مفتی سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ سوال کرنے والا کون ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے، اور سب سے پہلے یہ مائنڈ میں سوچتے ہیں کہ جس فرقے سے وہ تعلق رکھتا ہے اس کی کمزوریاں ہمارے ہاتھ میں آ جائیں۔ لیکن جب ان کا واسطہ کسی تگڑے بندے سے پڑتا ہے جس کی کوئی کمزوری ہی نہیں ہوتی، تب یہ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کرنے لگتے ہیں اس سے۔ اب جیسا کہ مفتی صاحب بھی اس شخص سے سوال کر رہے تھے جس نے ان سے پوچھا کہ یا علی مدد کے الفاظ قرآن حکیم میں کہاں لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے اس شخص سے کاؤنٹر کوسچن کیا کیا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ میرے بھائی قرآن مجید کے اندر آپ مجھے بتائیں، میری بات سنیں، قرآن مجید میں آپ نماز پڑھتے ہیں؟
मेरे भाइयों, लग तो यही रहा था कि मुफ्ती साहब अब उस शख्स से पूछेंगे कि जरा मुझे नमाज का तरीका कुरान हकीम में से दिखाओ। तो अगर मुफ्ती साहब ये सवाल उस शख्स से पूछते तो भला बताइए मेरे भाइयों, मुफ्ती साहब का इस सवाल पूछने की कोई तुक बनती है? तब तक तो बिल्कुल नहीं मेरे भाइयों, जब तक कोई ये दावा ना कर ले कि कुरान हकीम में नमाज का तरीका मौजूद है। लेकिन मुफ्ती साहब ने यह दावा जरूर किया कि कुरान हकीम में या अली मदद के अल्फाज मैं दिखाऊंगा, और वो तो मुफ्ती साहब क़यामत तक लगे रहें वो नहीं दिखा सकते। हाँ, लेकिन दिखा सकते हैं एक तरीके से। जैसा कि मैं कुछ दिन पहले अल्लामा जवाद हुसैन नकवी साहब की एक वीडियो देख रहा था। मेरे भाइयों, मुझे वो वीडियो मिली तो मैं वो भी इसके साथ अटैच कर दूंगा। अल्लामा साहब ने ये कहा कि एक शिया जाकिर ने दावा किया कि मैं तुम लोगों को अलम का जलूस कुरान हकीम में लिखा हुआ दिखाऊंगा। उन्होंने पूछा कि कहाँ लिखा हुआ है, तो उस जाहिल ने ये बताया कि तुम लोगों ने वो सूरह मुबारका नहीं पढ़ी हुई, अलम नशरह लका सदरक। उन्होंने कहा हाँ हमने पढ़ी हुई है। तो तुम लोग क्या समझे हो कि इसका मतलब क्या है? भाई बता दो इसका मतलब क्या है। तो उसने ये बताया कि इस आयत मुबारका में नाउज़ु बिल्लाह ये लिखा हुआ है कि अलम का जुलूस नश्तर पारक से लेकर सदर तक। इस तरह चंद जाहिल लोग नाउज़ु बिल्लाह कुरान हकीम का मजाक उड़ाते हैं और उसमें से घसीट कर कुछ भी साबित करने की कोशिश करते हैं। मुफ्ती साहब उन लोगों में से जरूर हैं जो बगैर सोचे समझे इसी तरह के बुलंदोबाग दावे करते हैं और कुरान हकीम जैसी मुकद्दस किताब से उस तरह की चीजें साबित करने की कोशिश करते हैं जो सरीहन शिर्क है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इससे पनाह मांगनी चाहिए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें शिर्क व बिदअत से बचाकर कुरान और सुन्नत की तालीमात के ऊपर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।